خواجہ سراؤں کے ذریعے یہ اٹیک کروانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ دیکھو جو بھی مقصد تھا اور جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، آپ بتا رہا ہوں، میری تقریباً 1.5 گھنٹے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا ہوں. اس کو جو کٹ لگا ہے اور جس طریقے سے اس کو بلیڈ لگے ہیں، یہ اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے. آج ڈاکٹر نے اس کو سٹچز لگائے ہیں، اس کے کنڈیشن سٹیبل ہے، لیکن پرسوں بھی اسی روپ میں رؤوف حسن صاحب کی گاڑی کو فالو کیا گیا اور وہ ایک انٹرویو میں آنے کے بعد اپنے گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہوئے ان لوگوں سے نکلتے ہیں. آج جب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو 3 لوگوں نے ان پہ اٹیک کر لیا، چوتھا بھی اس کو بلیڈ مارتا ہے، ایک جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے. یہ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ترجمان ہے، اس کے چیف الیکشن کمشنر ہے. رؤوف حسن صاحب کی زندگی پہ اٹیک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ اٹیک ہے. اس سے پہلے خان صاحب کی زندگی پہ ڈائریکٹلی اٹیک ہو چکے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے جب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے وقوعے ہو جائیں جس سے ملک کے حالات مزید خراب ہو. ایک پولیٹیکل پارٹی جو گزشتہ 18 مہینے سے 2 سالوں سے زیر عتاب ان لوگوں کی، اس اٹیک کو ہم اس کی ایک کڑی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے لیڈرشپ کو زد و کوب کیا جاتا تھا، عورتوں بچوں کو پکڑا جاتا تھا، ایک کے بعد دوسرے بیلوں میں کینسل کروا کے اریسٹ کیا جاتا تھا، وہ کڑی وہ سلسلہ لگتا ہے ختم نہیں ہے. اس وقت ہم پریمپٹ نہیں کرنا چاہتے، اس وقت ہم پری سپوز نہیں کرنا چاہتے، پر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی ہر اینگل سے انویسٹیگیشن ہو، پراپر انکوائری ہو، اور جو پرپیٹریٹر اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو واقعی سخت سزا دی جائے. لیکن ایک بات پورے قوم کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیڈرشپ، اس کے ورکر اور سپورٹر مرغوب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد جاری رہے گی. وہ جدوجہد انشاءاللہ ہم جس طریقے سے خان صاحب کی ہدایات ہے اس کے نظریے کے مطابق ہم اپنا سٹرگل جاری کریں گے. لیکن ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کیا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ڈائریکٹلی اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جس طرح اٹیک کیا گیا، انہیں فالو کیا گیا، یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے میسج تو نہیں ہے کہ اگر ایگریسو ہوں گے تو اس کا رد عمل پھر یہ ہوگا؟ دیکھو، ایک رؤوف حسن صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ ایک لرنڈ آدمی ہے، وہ اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں، ان کا ہمیشہ خود گاڑی چلاتے ہیں اور وہ ڈرائیور بھی نہیں رکھتے اور خود جاتے ہیں ہر جگہ. ان کا کبھی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رہا ہے. اس لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اور جس بھی مرکز کے پرپس کے لیے کیا ہے اور جو بھی عوامل اس کے پیچھے ہیں، ہم ضرور اس کے تحت تک جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. فوری طور پر تو یہ بتائیے گا کہ ہاسپٹل میں کس قسم کا ان کو زخم آیا ہے اور طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کب تک؟ ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں اور سٹیبل، اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہاں چیک بھی بہت زخم آیا ہے، دیٹ از ٹو ڈیپ، اور وہ یہاں ان کی جیگولر وین پہ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جو ان کو یہاں لگا ہے، اس جسٹ ہاف این انچ کا فرق ہے. اس وقت اس کی کنڈیشن الحمدللہ سٹیبل ہے، لیکن اس کی زندگی پہ یس آف کورس اٹیک ہوا ہے. سر خواجہ سراؤں کے ذریعے یہ اٹیک کروانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ دیکھو جو بھی مقصد تھا اور جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، آپ جس فارم میں بھی آتے ہیں مختلف فارم میں لوگ اٹیک کرتے رہتے. یہ سیکنڈ ٹائم ہے، پہلے کل اس پہ پرسوں بھی ہوا ہے، ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں. اب یہ اٹیک ڈائریکٹلی اٹیک ہے، اور وہ بھی صرف مار کٹائی نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹلی ایک پلیٹ چلایا گیا ہے جس سے جیگولر وین کی
کٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے بہت سیریس میٹر ہے اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے، سارے اداروں سے کہ اس کے تہ تک جایا جائے اور اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کو ہر اینگل سے دیکھا جائے، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا ادروائز ہو۔ سر بتائیے گا کلم کو تنگ کیا گیا ایک چینل کے باہر، تو کیا آپ سے کوئی بات ہوئی تھی یا جو مرکزی قائدین ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ ان پر اس طرح کی ویسا بات ایک بہت بڑی پوچھ نہیں، پہلے وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے، شاید اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہے تو انہوں نے کوئی لائٹلی لیا تھا، انہوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا تھا۔ آج میں نے اس کا بھی ویڈیو دیکھا اور آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی میں نے CCTV فوٹیج اور ویڈیو دیکھی ہے، تو انہوں نے کل کا جو وقوع ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نیوز چینل کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے یہ نہیں تصور کر رہے تھے وہ کہ شاید ان کی زندگی پہ اٹیک ہے، لیکن آج تو آبویسلی سب کے سامنے ہے۔ بیرسٹر گور صاحب، ابھی آپ رؤف فضل صاحب سے مل کر آ رہے ہیں، کیا ان کو کسی قسم کی کوئی دھمکیاں اس سے پہلے ملی تھی یا پھر کوئی فون کالز؟ دیکھیں، کوئی دھمکیاں نہیں ملی تھی، نہ کوئی فون کال آیا ہے، ابھی وہ اپنا سٹیٹمنٹ پولیس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ میں نے بھی کہا قانون کی کارروائی ہونی چاہیے، قانونی کارروائی پوری ہونی چاہیے، لیکن ہم ایک مطالبہ ایک بار پھر کریں گے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن اس کی ہو اور ہر اینگل سے ہو، دہشت گردی ہو یا ادروائز ہو، لیکن اس سطح تک جائیں، یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے، یہ سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت 70% پاپولر پارٹی ہے پاکستان میں، اس کے لیڈرشپ پہ ایک اٹیک ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کا ویڈیو موجود ہے، آپ کائنڈلی اس کو کوئی بھی وائلیشن ہے اس کو کسی قسم کی جو بیئر کرنا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں، اور ان لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں پولیس سر فہرست ہے، پولیس نے ٹریس آؤٹ کرنا ہے، FIA ہے، باقی دیگر اگر کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے معاونت چاہیے تو وہ بھی ہم بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے معاونت تو مانگنی چاہے، ہم پہ الزام نہ لگایا جائے، یہ تاثر کریٹ نہ کیا جائے کہ شاید ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس ایسے چیز میں انوالوڈ ہیں۔ لیکن یہ واضح طور پہ یاد رکھیں، کوئی بھی وہ پاکستانی سٹیزن ہو، خواہ وہ کسی پروونس سے تعلق رکھتا ہو، فیڈرل گورنمنٹ اس کے تحفظ اور اس کے ہیومن رائٹس کو انشور کرے گی۔ آپ دانیال صاحب سے سوال کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز ایسے سامنے آئے تھے، اگر ایجنسیز نہیں اٹھاتی تو پھر کون ہے اس کے پیچھے، کیوں اس کو سامنے نہیں لایا جاتا؟ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اس سے احمد فراز صاحب کے کیس کی نوعیت کیا ہے، وہ کب تک جو ہے